جناب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر پراچا صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن آف پاکستان کے. بہت بہت شکریہ ظفر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ روپیہ کیوں دوبارہ کمزور ہو رہا ہے؟ کیا بہت زیادہ طلب بڑھ گئی ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ السلام علیکم جناب, آپ کا شکریہ موقع دینے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وعلیکم السلام. طلب سے زیادہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اوور ریگولیٹڈ ہے. اچھا. کیونکہ ہم لوگ انٹر بینک میں تو ڈالر کافی دے رہے ہیں لیکن اوپن مارکیٹ میں ہم نہیں دے پا رہے ڈیو ٹو ریٹس. تو جو کچھ ریٹس ہیں ان کے اندر ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ کہیں سے کوئی مینوپولیشن, کوئی کنٹرولنگ نظر آ رہی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کرنسی وافر مقدار میں موجود ہے لیکن مختلف جو قوانین میں سختی کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس نہیں آ پا رہے اور وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ روپے کے اوپر پریشر ہے. ہاں بالکل ہے. کرنسی کی شارٹیج ہے. ہاں بالکل ہے. لیگل ونڈو پہ, جو گرے مارکیٹ یا انلیگل ونڈو پہ نہیں ہے. آپ ایک کال کریں جتنی مرضی لے لیں. اب جو پریشر کی بات ہے تو اس میں ایک تو امپورٹ کی وجہ بھی ہے, دوسرا جو آپ کے پروفٹس ہیں ملٹی نیشنلز کے وہ بھی ہیں, پھر خاص طور پہ جو آپ کے بینکس کے پروفٹس ہیں بڑے بڑے جن میں فورنر جو آپ کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ فورنرز ہیں یا ان کے ڈائریکٹر مالکان فورنرز ہیں سوائے چند بینکوں کے پاکستان میں, تو وہ بھی بڑے بڑے پروفٹس باہر جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک ہمارا ادارہ ہے پی آر آئی جس کے اوپر سلیم مانڈوی والا صاحب بھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بڑا کام کر رہے ہیں, جس میں 100-150 بلین روپیہ ہم پاکستان سے باہر دیتے ہیں انسینٹیو اور ریبیٹ کی شکل میں, جس اچھا. میں موسٹلی انڈین کمپنیز ہیں اور وہ فورن ایکسچینج کی شکل میں جاتا ہے. ویسے تو حکومت نے ایکسچینج کمپنیز کو بھی پی آر آئی میں شامل کر دیا ہے, لیول پلینگ فیلڈ دے دیا ہے, وہ تو اچھی بات ہے. لیکن میں جو ریبیٹ دیا جاتا ہے ایم ٹی اوز کو, بینکس کو اور ایکسچینج کمپنیز کو, اس کے میں حق میں نہیں ہوں. اچھا میں میں خطہ کلامی کہتا ہوں, یہ ٹیکنیکل باتیں بالکل آپ کی میں سنوں گا, لیکن یہاں پہ جو بہت ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ جی جو ہمیں اخبار میں صبح ریٹ ملتا ہے یا جو آپ لوگ اپنے بورڈ پہ لگا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے آپ کو نہ ڈالر ملتا ہے, نہ پاؤنڈ ملتا ہے, نہ یورو ملتا ہے, نہ ین ملتا ہے. اور آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ جی گرے مارکیٹ یا بلیک مارکیٹ سے مل رہا ہے, تو یہ تو بڑی مشکل سے بند ہوئی تھی گرے مارکیٹ, بلیک مارکیٹ دوبارہ کیسے کھل گئیں؟ ایسا کیا ہوا کہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا یہ خرچہ ہو رہا ہے, یہاں پر سپینڈنگ ہے, یہاں پہ لوگ ڈالرز ہمارے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. ایک اور سنا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بڑا اگریسولی جارحانہ طریقے سے ڈالر خرید رہا ہے. جی آپ کی بات میں کا جواب ایسے دوں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کرنسیز اویلیبل نہیں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیگل ونڈو پہ اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ریٹس جو اس میں کچھ ہم نے مینوپولیشن کی ہوئی ہے, انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اور ہم نے وہ ریٹس کم کیے ہوئے ہیں اپنے. اچھا یہ ایک منٹ بھی خطا کلامی, یہ آپ نے کہا ہم نے کی ہوئی ہے, ہم سے مراد آپ نے کی ہوئی ہے, آپ کی ایسوسیشن نے کی ہے, کس نے کی ہے یہ مینیپولیشن؟ جی اس میں سارے لوگ شامل ہیں, ہماری ایسوسیشن بھی شامل ہے اچھا. اور لوگ بھی شامل ہیں. جو ایسوسیشن کے اندر میجورٹی نہیں ہے, ہاں. یعنی کہ چند لوگ ہیں جو اس کو ایسا کر پا رہے ہیں, اور وہ جیسے آپ کے ملک میں اوور آل ایک ڈکٹیٹرشپ والی بات ہے وہ ہے, یعنی کہ مشاورت نہیں ہے. اگر مشاورت ہو تو فیئر مارکیٹ ہو اور ایک دوسرے سے مل جل کے چلیں تو یہ ایکچوئل شارٹیج نہیں ہے, یہ شارٹیج پیدا کی گئی ہے, یعنی کہ ٹو پروموٹ دا گرے مارکیٹ, ہنڈی اینڈ حوالہ. میرا کہنا یہ ہے اچھا لیکن ایک یہ جو تاثر ہے کہ جی جو جب ہم سنتے ہیں کہ جی کہتے ہیں مصنوعی لیول پہ روکا ہوا ہے روپیے کو, تو پھر فوراً جو ہے نگاہیں حکومت کی طرف جاتی ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک جو ہے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے. مجھے تو ایک اور آپ کے ساتھی بتا رہے تھے کہ بالکل جیسے تھانے میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے ایکسچینج کمپنیز کے اونرز کی, بالکل اس طرح سے ہونے لگی ہے. اسٹیٹ بینک سے فون آتا ہے کہ جی یہ ریٹ آپ کو کوٹ کرنا ہے, لیکن اس ریٹ پہ ملتا نہیں ہے. یہ کہاں تک درست ہے پراچا صاحب؟ کیونکہ جناب بات یہ کہ اسٹیٹ بینک جو ایک ادارہ ہے, واحد ادارہ ہے جو فل ویجیلنٹ ہے, جو یہ اچھا. سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہتر نظام چاہے. لیکن اگر ان کو انفارمیشن غلط جائے یا جو ہمارے ان سے کنیکٹڈ لوگ ہیں اگر وہ ان کو انفارمیشن ٹھیک نہ دیں تو پھر تو وہاں بام یا ان کے جو مشیر ہے مشاورت میں اگر صحیح بات نہ جائے تو پھر وہاں کہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ایسا ہے نہیں.
اسٹیٹ بینک وجیلنٹ رہتا ہے, باتیں سنتا ہے سب کی, لیکن جو بات ہے کہ مینوپولیشن ہماری طرف سے ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے ایکسچینج کمپنیز کی طرف نہیں سے. لیکن اگر اسٹیٹ بینک ویجیلنٹ ہے تو پھر کیسے مینوپولیشن ہو رہی ہے بھئی؟ اگر اسٹیٹ بینک جاگ رہا ہے, یقیناً جاگ رہا ہے, مجھے بالکل میں متفق ہوں, ہمارا بڑا اچھا ادارہ ہے, لیکن اگر یہ مینوپولیشن ہو رہی ہے, گرے مارکیٹ بن گئی ہے, بلیک مارکیٹ بن گئی ہے, دو مارکیٹس بنی ہیں نا اس وقت, مطلب ایک تو ٹھیک ہے انٹر بینک ہے اور ہماری اوپن مارکیٹ ہے, سمجھ میں آتا ہے. اب ایک آپ ہی لوگ جو ہیں جو ریٹ کوٹ کرتے ہیں اس پہ نہیں دیتے, مہنگا دیتے ہیں. پھر ایک بالکل ہی بلیک ہے کہ جہاں 300 روپے میں آپ کو ڈالر ملتا ہے, لیکن مطلب ہے اس کے لیے آپ کو بالکل ہی بلیک میں جانا پڑتا ہے. جی جی دیکھیے, اسٹیٹ بینک نے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو محنت کر کے گرے مارکیٹ ختم کی تھی, جی کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ گرے مارکیٹ بن جائے, مونوپلائز ہو جائیں چیزیں, اور جو چند جو لوگ ہیں ان کو یہ کام مل جائے. تو ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ اسٹیٹ بینک ویجیلنٹ ہے, ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو اویلیبلٹی ہے وہ بھی آئے, اور جو ایکچوئل ریٹ ہے وہ بھی آئے, اور جو انٹر بینک کا جو پریشر ہے وہ سب کا سب ایکسچینج کمپنیز کے کاندھوں پہ نہ آئے. تو اوور آل چیزیں آپ امید فرما رہے ہیں کہ ایکچوئل ریٹ, اب ایکچوئل ریٹ جو ہے بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ معصوم سی ٹرم ہے. لیولز بعض لوگ کہتے ہیں کہ روپے کے ابھی بھی ہائی ہیں اور اس کو ڈپریشیٹ ہونا ہے. کیا یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں درست ہے, یا ہمارا روپیہ, ایک اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا روپیہ پہلے سے بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو گیا اور مزید گنجائش نہیں ہے. تو ایکچوئل ریٹ ہے کیا؟ روپیہ کمزور ہوگا یا تگڑا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ روپیہ تو تگڑا ہوگا, کمزور نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہمارے فائنینشیل کریڈینشلز ہیں وہ بہترین ہیں. ہاں ہمیں کئی جگہ مس مینجمنٹ نظر آتی ہے. جو مس مینجمنٹ جو تھی وہ آپ کے فیلڈ مارشل یا ان کی ٹیم نے ایڈمنسٹریٹو میئرز لے کے ٹھیک کی, اور ہر فیلڈ میں انہوں نے اس کو بہتر سے بہتر کیا. ٹھیک ہے, جہاں $350 کا تھا, اب 280 کا ہو گیا, پھر واپس بڑھنا شروع ہو گیا. ہاں پچھلے دنوں جو ہمارے ملک کے جنگی حالات رہے یا انٹرنیشنلی ہمارے ارد گرد کے حالات رہے, اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا جو مین کام ہے ظاہر ادھر لگ گئے ہیں. تو یہ لگ رہا ہے کہ اب جو وہ روپیہ اگر دیکھ لو, اب آپ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ روپیہ تگڑا ہوگا, لیکن وہ میں ایک سال کا میں نے بھی شروع میں بھی تمہید میں بھی بتایا کہ جی ڈالر جو ہے ہمارا اوپن مارکیٹ میں تقریباً 2.5% مطلب مضبوط ہوا ہے. پاؤنڈ جو ہے وہ 8.77% تقریباً 9% ہوا ہے. یورو 11% ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے مطلب ہے یہ تو فگرز بلکہ کافی زیادہ ہیں سر. دیکھیے جناب, بات یہ ہے, میں بات تو کروں روپیہ کمزوری کی اشارہ ہو رہا ہے یہ تو. جی دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ یورو اور پاؤنڈ جو ڈی ویلیو ہوا ہے وہ تو انٹرنیشنلی بڑا ہے, ٹھیک ہے, جو ڈالر اس کے سامنے ڈی ویلیو ہوا ہے, اور جو ڈالر ڈی ویلیو ہوا ہے وہ ہماری غلطی ہے. ہمارے ہاں مختلف مافیاز ہیں, خاص طور پہ جو ایکسپورٹرز ہیں یا کچھ اور جو بینکس ہیں اور منی ٹرانسفر کمپنیز ہیں, وہ حکومت کو یہ تھریٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ ریٹ کم کریں گے تو آپ کی ریمیٹنس کم ہو جائے گی, آپ کی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی. حالانکہ خطے میں سب سے کمزور کرنسی ہماری ہے. تو اگر وہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ پچھلے 20-25 سال میں وہیں کھڑے ہیں اسی ریٹس پہ اور اوپر نہیں جا پا رہے, اور جو بینکس یا ایم ٹی اوز ہیں اتنا بڑا انسینٹیو لینے کے بعد 100 بلین 150 بلین روپے کا, پھر بھی وہ کوئی خاطر خواہ نہیں بڑھا پا رہے, تو اب ہم کو ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے. پاکستان میں جو انسینٹیو دیا جاتا ہے پی آر آئی کے ذریعے, وہ دنیا میں کہیں نہیں دیا جاتا. صرف بنگلہ دیش میں $2 دیتے ہیں, وہ بھی اس کو دیتے ہیں جس کے جو پیسے باہر سے اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, درست. اس کو $2 اچھا کریڈٹ وقت مل مختصر جاتا ہے, ہے. میرے پاس ایک سوال. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آؤٹ لک تگڑا ہے روپے کا, مطلب مستحکم ہے روپیہ. یہ کیا یہ آپ نیئر ٹرم کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں, میری جب بات ہوتی ہے اور بینکر سے, وہ تو کہتے ہیں جی روپیہ کمزور ہو رہا ہے, اور آپ کے کئی جو کہتے ہیں ماہر معیشت ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید کمزور ہوگا, آلریڈی اس پہ پریشر آ گیا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے, اگر ہم اپنے فائنینشیل کریڈینشل دیکھیں نا, ہماری ریمیٹنس بڑھ گئی, ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو گئی, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا, اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں, پھر آپ ہمارا اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں, ایف ڈی آئی دیکھ لیں, اوور آل چیزیں بہتر ہوئی ہیں, چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, ریونیو بڑھا ہے. تو اب اگر جہاں میں بات کرتا ہوں نا مس مینجمنٹ کی, وہ اگر آپ کی مس مینجمنٹ ہے, آئی پی پیز ہے
یا جو ابھی آپ کبھی چینی امپورٹ کرتے ہیں کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جب آپ بجٹ بناتے ہیں کنفیوژن ہے، کنفیوژن ہے. میں سمجھ گیا. بہت بہت شکریہ ظفر پراچا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یقیناً. اور لیکن کیا کیا جائے، ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے یہاں پر یہ والا جو سیگمنٹ ہے. لیکن بات ہی کہ ظفر پراچا صاحب نے بڑی مطلب ہے امید کی بات کی، حوصلہ افزا باتیں کی، لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ جو منفیت پھیلی ہوئی ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر، وہ کچھ اور کہانی سنا رہی ہے. اور اگر صرف سوال مس مینجمنٹ کا ہے تو اس مس مینجمنٹ کو مینیج کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے. یہاں پہ ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو آج کا بزنس مین ہے، ہمارے جو چیمبرز ہیں، کراچی چیمبر آف کامرس ہو، لاہور کی ہو، ایف پی سی آئی ہو، وہ بہت پریشان ہے ٹیکس کے ہاتھوں. جو بھی ٹیکس مین کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس پہ بہت پریشان ہیں. اور اس لیے وہ کبھی احتجاج کی بات کرتے ہیں، اور کبھی بھی آپ ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی بالکل پاکستان میں دھندے کا ماحول ہی ختم ہو گیا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟